بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ سامعین کرام، آج کے یہ اہم عنوان ہے مباہلہ۔ یہ جو 24 ذی الحج کو مباہلہ کا جشن منایا جاتا ہے اور جس کو عید مباہلہ کا نام دیا جاتا ہے، شرعاً یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس پر ہم کئی بار اپنا موقف دے چکے ہیں کہ شریعت مطالعہ کے اندر صرف 2 عیدیں ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے اور دوسری عید الفطر ہے۔ یہ 2 شرعی عیدیں ہیں جن میں خطبہ بھی ہوتا ہے اور نماز بھی پڑھی جاتی ہے، اور ایک عید محبت کی عید، اور اس کو کہتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی عید کی اجازت نہیں دیتے۔ اس سے پہلے ہم عید خم الغدیر پر بھی تفصیلی بات کر چکے ہیں کہ وہ شعار روافض اور شیعہ میں سے ہے، اہل سنت کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور چونکہ عید مباہلہ یہ منائی جاتی ہے روافض کی طرف اور اس کی کوئی شرعی تاریخ نہیں ہے، فلہٰذا مباہلہ کا ایک عظیم دن ہے کہ اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیوں کے مقابلے میں جو مناظرہ ہوا، اس مناظرہ کے اندر فتح اور کامیابی ہوئی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ہر وقت ہوتا رہا کہ بدر میں بھی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا اور باطل نے جانا ہی تھا۔ اس جو مباہلہ کا پس منظر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب حجۃ الوداع سے واپس پلٹے تو آپ علیہ السلام نے نجران کے عیسائیوں کو ایک خط لکھا جو کہ تفصیل کے ساتھ کتب احادیث اور کتب تفسیر اور کتب تواریخ کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے 3 آپشن ہیں، نمبر 1 کہ تم اسلام لے آؤ، اور نمبر 2 کہ تم جزیہ دو، یعنی کہ یا تو تم اسلام لے آؤ یا جزیہ دو یا پھر ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب یہ نجران کے لوگوں کو خط ملا تو وہ پھر مدینہ المنورہ آگے 60 سے 70 کے لگ بھگ لوگ جنہوں نے فاخرانہ لباس پہنا ہوا تھا اور آپ علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تھے، انہوں نے جب آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا تو حضور علیہ السلام نے چہرہ مبارک کو پھیر لیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فاخرانہ انداز میں آئے تھے۔ تو صحابہ نے بتایا کہ ریشم کے کپڑے اتارو، عام کپڑے پہنو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تب توجہ فرمائیں گے۔ تو انہوں نے فاخرانہ لباس اتارا اور سرکار کی بارگاہ میں عام لباس کے اندر آئے تو حضور علیہ السلام نے توجہ فرمائی۔ تو انہوں نے کہا یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ خط میں نے لکھا ہے، اور دیگر لوگوں کی طرف بھی میں نے خطوط روانہ کیے ہیں جن کو آپ علیہ السلام کے مکتوبات شریف کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ اس پر ہمارے ساتھ بات کریں۔ تو بات یہ ہے کہ مناظرہ، ناظرہ یناظر فَوَ مُنَاظِرٌ وَنُوظِرَ يُنَاظَرُ مُنَاظَرَةً، یہ باب مفعلہ کا مصدر ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 شخصوں کا 2 چیزوں کے اندر اس طرح دلائل کے ساتھ بات کرنا، اظہار للحق، تاکہ حق کو واضح کرنا ہو، تو اس کو مناظرہ کہتے ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے کہ مناظرہ باس مباحثہ کیا جائے اور دونوں طرف سے دلائل پیش کیے جائیں۔ جب انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے عقیدہ تثلیث پر تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دلائل پیش کیے جن کو قرآن کریم نے بیان بھی فرمایا ہے۔ سرکار نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی کے باپ کا نہ ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ آدم علیہ السلام کے تو باپ بھی نہیں ہیں اور آدم علیہ السلام کی ماں بھی نہیں ہے۔ تو یہاں جب وہ شکست کھا گئے، مغلوب ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے حق کو واضح کر دیا، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے جب ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا تو پھر کہا گیا کہ اب مناظرہ نہیں ہے، اب مباہلہ کریں گے۔ یاد رکھ لیجئے کہ جب مناظرہ کے تمام لوازمات، اس کی شرائط اور آداب، اور مناظرہ منعقد ہو جائے، کسی بات پر کمپلیٹ ہو جائے، تو اس کے بعد مباہلہ شروع ہوتا ہے۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ میدان کے اندر فریقین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے عاجزی کے ساتھ ہلاکت کی دعا کریں، اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔
تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اب تم مباحلہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان کی طرف سے بھی لوگ آئے اور ادھر سے نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کے ساتھ حاضر ہو جاؤ، ہم اپنی جانوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تم اپنی خواتین کے ساتھ حاضر ہو جاؤ، ہم اپنی خواتین کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور کاذبین پر لعنت کرتے ہیں۔ جب یہ آیہ شریفہ اتری اور طے ہو گیا کہ کل مباحلہ ہوگا، مدینہ المنورہ کے اندر ایک بہت بڑا کوہرام مچ گیا اور تمام کے تمام لوگ چھٹیل میدان میں آ گئے۔ دوسرے دن نبی کریم علیہ السلام نے امام حسین کو اپنی بغل میں اٹھایا اور امام حسن کی انگلی مبارک پکڑی اور بی بی پاک فاطمۃ الزہرا کو اپنے پیچھے رکھا اور ان کے پیچھے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا اور آپ تشریف لائے مباحلہ کے لیے۔ جب عیسائیوں کے بڑے نے دیکھا تو انہوں نے منع کر دیا اپنے لوگوں کو کہ مباحلہ نہ کرنا۔ اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے اور ان نورانی چہروں نے آمین کہہ دی تو اگر اس پہاڑ کے لیے بھی دعا کی تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا، مختصر یہ کلام طویل ہو جائے گا میرے سامعین و ناظرین۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آمین کہہ دی گئی اور نبی پاک علیہ السلام نے مباحلہ کر لیا تو پھر تمام عیسائی ختم ہو جائیں گے اور تمہارا نام لیوا بھی نہیں ہوگا کوئی، اور دھرتی سے تمہارا مذہب مٹ جائے گا۔ اس پر جو ہے وہ راضی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے آپ کو فدیہ دیں گے، ہم آپ کو فدیہ دیں گے، ہم آپ کو جزیہ دیں، فدیہ نہیں، ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، جزیہ دیں گے، یعنی کہ سال میں 2 مرتبہ۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں، اپنی امت میں سے اس وقت امین شخص کو ہمارے لیے مقرر کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن جراح کو فرمایا یہ امین ہے اور یہ تم سے ٹیکس وصول کر کر مجھے پہنچائے گا۔ یہاں ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ اہل بیت ہے، چونکہ مباحلہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر گھر والوں کو لے جانا ہوتا ہے اور یہ مناظرے کے بعد ہے، صحابہ کو، ساتھیوں کو، مددگاروں کو، اعوان کو، انصار کو تلواروں کے ساتھ لے کے نکلنا ہوتا ہے، مگر جب حق اور باطل کے لیے عاجزی کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو پھر گھر والوں کو لے جانا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی دیگر جو ہے وہ بیٹیاں کیوں نہیں تھیں، تو آپ کو بتا چلوں ان تمام ہی کا انتقال جو ہے وہ حجۃ الوداع سے پہلے ہو چکا تھا۔ اگر ام کلثوم ہوتی، سیدہ رقیہ ہوتی، سیدہ زینب ہوتی یا پھر ان کی اولادیں ہوتی تو ان کو ضرور لایا جاتا، چونکہ آپ علیہ السلام اس وقت آپ کی ایک ہی بیٹی تھی سیدہ فاطمۃ الزہرا، ان کے بیٹوں کو لایا گیا۔ فلہٰذا مباحلہ سرکار نے کیا اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، مگر اس کو جشن کے طور پہ منانا اور پھر اس طرح کا کہنا کہ اس میں اصحاب نہیں تھے، اس میں فلاں نہیں تھے، فلاں نہیں تھے، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، یہ مباحلہ جو ہے جس کے اندر فتح اور نصرت ہوئی ہے یہ ید اللہ والے ہاتھوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو بس اتنی ہی بات ہے کہ مباحلہ کیا گیا، عاجزی کے ساتھ دعا کی گئی اور اس کے اندر یہ 5 تن پاک جو ہیں وہ حاضر ہوئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، جو امر ربی ہوتا ہے اس پر سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ البتہ اس کو جشن اور عید کے طور پر اس طرح منانا کہ جس طرح روافض و شیعہ مناتے ہیں شرعاً ناجائز ہے، اور میں پہلے ہی کہہ چکا 2 عید شرعی، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اور ایک عید جو ہے وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی تیسری عید کے ہم قائل نہیں ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔